اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وما ادراکا، فرمایا تمہیں کیا خبر، ما یوم الفصل، کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، اس فیصلے کے دن کی سختیاں کیا ہیں، اس فیصلے کے دن میں حشر کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں اس بات کی کیا خبر کہ وہ دن کتنا ظالموں کے لیے، وہ دن کتنا کافروں کے لیے، وہ دن کتنا ناشکرے لوگوں کے لیے سخت ہونے والا دن ہے۔ فرمایا تم تو میرے محبوب کے امتی ہو، اس دنیا میں محبوب کی نسبت اور محبوب کے تعلق کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو، اور یہ جو محبوب کی نسبت ہے، محبوب کا تعلق ہے، اور محبوب کے قدموں کے ساتھ جو جڑ جانا ہے، فرمایا اس قدموں کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے وہ جو آخرت فیصلے کا دن ہے، اس کے دن کی سختی سے بھی وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا جسے اللہ اور اس کے رسول کا حیا نصیب ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ مفسرین و محدثین کرام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جس بندے نے حضور کی نوکری اور غلامی قبول کر لی، ایمان والی زندگی گزار لی، اللہ کا بندہ بن کے رہا اور حضور کا نوکر اور غلام بن کے رہا، فرمایا فیصلے کا دن اس کے لیے یوں گزر جائے گا جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، فجر کی 2 رکعتوں کی طرح وہ سارا دن گزر جائے گا۔ لیکن میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما ادراک ما یوم الفصل، لوگو تمہیں کیا خبر کہ کافروں کے لیے یہ فیصلے کا دن کتنا سخت دن ہونے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ویل یومئذ، فرمایا ویل، ہلاکت اور بربادی ہوگی، یومئذ، اس فیصلے کے دن، للمکذبین، ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی ذات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے من مانیاں کی دنیا کی زندگی میں، فرمایا ان کے لیے ہلاکت اور ان کے لیے بربادی ہونے والی ہے۔ اور یہ دونوں طرف کی جھٹلانا ہے، ایک تو وہ ہے جس نے سرے سے اللہ کو مانا ہی نہیں، کافر ہو گیا، لیکن ایک وہ ہے جس کی زبان مانتی ہے کہ اللہ ہے پر اس کا عمل نہیں بتاتا کہ اللہ ہے۔ اس وجہ سے زبان کو بھی ماننا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ ہے، اور ہمارے عمل سے پتہ بھی لگنا چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اسی لیے قلندر لاہوری نے بھی فرمایا تھا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان اور اسلام کا نور تو بندے کی آنکھ سے پتہ لگنا چاہیے، جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کو دوسرے کی بہن میں اپنی بہن نظر آئے، دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے، ہم کہیں یار کو بڑا مسلمان بندہ ہے، اور جس کی بولنے والی زبان جو ہے وہ ہمیشہ جوڑنے والی ہو، محبتوں کے پیغام دینے والی ہو، ہم کہیں گے کہ یہ کسی مسلمان کی زبان ہے۔ تو فرمایا اس روز ہلاکت اور بربادی ہونے والی ہے انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والے لوگوں کے لیے۔ اس وجہ سے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلانے والے نہ بنے، قبول کرنے والے بنے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے علم نہلک، کیا ہم نے ہی ہلاک نہیں کیا تھا الاولین، وہ جو پہلے بڑے بڑے منکر لوگ تھے، وہ جنہوں نے ٹکر لی تھی نوح علیہ السلام کے ساتھ تو انہیں پانی میں غرق کس نے کر دیا تھا، وہ جنہوں نے ٹکر لے لی تھی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ انہیں کس نے غرق کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا، وہ جو قوم عاد تھی، وہ قوم سمود تھی، تو جب انہوں نے ٹکریں لی اللہ کے نبیوں کے ساتھ تو فرمایا انہیں انجام تک کس نے پہنچایا، فرمایا ہم ہی نے انہیں انجام تک پہنچایا تھا۔ وہ فرعون کو کس نے غرق کر دیا، وہ قارون کو کس نے تباہ کر دیا، وہ حامان کا انجام کس نے کیا، فرمایا ہم ہی نے ان تمام کا انجام کیا۔ تو جب ہم نے ہی وہ جو اول پہلے کافر لوگ انکار کرنے والے تھے انہیں انجام تک پہنچایا، فرمایا ثم، پھر بھی نتبعہم، ہم انہی کے پیچھے چلائیں گے، انہی کے نقش قدم پہ انہی کے پیچھے لے جائیں گے، آخرین، بعد میں آنے والے کافر لوگوں کو بھی،
جو بات کا منکر ہوگا، بات کے انکار کرنے والا ہوگا، اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، اللہ کی تعلیمات کا انکار، فرمایا ہم انہیں اسی کے راستے کے اوپر چلا دیں گے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، فرمایا جو مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، زبان اس کی کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا کردار نہیں کہتا کہ یہ مسلمان ہے، آقا نے فرمایا اس کا انجام حامان اور فرعون کے ساتھ ہی ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے ایسے اعمال سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے مخالفت کرنے والے ہیں۔ ہمیں فرما برداری والے تمام کاموں کو اپنانا چاہیے۔ فرمایا ہم بعد والوں کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کذالک، اسی انداز کے ساتھ نفعلو، ہم کرتے ہیں بالمجرمین، مجرم لوگوں کے ساتھ، جو جرم کی زندگی اپنا لیتا ہے، جو مجرم بن جاتا ہے، فرمایا ان کا حشر اور انجام میں کچھ اسی انداز کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ اس وجہ سے یہ دنیا کی زندگی مجرم بن کے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا نوکر اور غلام بن کے بسر کرے۔ پھر ارشاد فرمایا ویلن، ہلاکت اور بربادی ہوگی، یومئذ، اس دن، للمکذبین، ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ اپنی فرما برداری میں بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آخرت میں کافر لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن یاد رکھیں کچھ مومن لوگ بھی ایسے ہوں گے، مسلمان لوگ بھی ایسے ہوں گے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ لیکن ان کا جہنم میں جانا کیسے ہوگا؟ مفسرین کرام، محدثین کرام بتاتے ہیں کہ جیسے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ میل کچیل جل جاتی ہے، اس کے اوپر جو گندگی لگی ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے اور وہ خالص بن جاتا ہے تو پھر اسے نکال لیا جاتا ہے۔ وہ بندے جو ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ کو ترک نہیں کرتے، نافرمانیاں ترک نہیں کرتے، فرمایا وہ جو نافرمانیوں کی میل کچیل ہے نا، اسے اتارنے کے لیے اسے پھر جہنم میں ڈالنا پڑے گا۔ اور پیارے بھائیوں، یہ جہنم والا سلسلہ بہت مشکل سلسلہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے سب سے چھوٹا عذاب ہوگا نا جہنم میں، اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور فرمایا اس جوتے پہنانے کی وجہ سے دماغ یوں کھولے گا اور وہ سمجھے گا کہ شاید سب سے بڑا عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے کوشش کریں اس سے ہمیشہ پناہ مانگے۔ جنت حضور کی نسبت اور تعلق سے ہمیں نصیب ہونی ہی ہونی ہے، بس صرف یہ ہے کہ بندہ عزت تک وہاں پہنچ جائے، اور وہ عزت تک تب بھی پہنچ سکتا ہے دنیا کی زندگی کو ہم سنوار لیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ مہربانیاں اور فضل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔